مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے جس کے پھل کے لیے، جس کے تول کے لیے، جس کے وزن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ آپ نے کہا تھا اے اللہ ہمارے پھل میں، مدینہ کے پھل میں برکت ڈال، اے اللہ اس کے مد اور سا میں برکت ڈال۔ مد اور سا کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ جی مد اور سا کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی بھائی تو بولے جی۔ تول کے پیمانے میرے بھائی، مد اور سا جو ہیں یہ برتن ہیں، یہ کیا ہے؟ برتن ہیں۔ ایسے ہی جیسے کئی ممالک میں دودھ دینے والے برتن میں دودھ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، برتن میں دودھ ڈالتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کتنا ہو گیا ہے، 1 گڑوی ہے کہ 2 گڑویاں ہیں، ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی مد اور سا یہ عربوں میں برتن استعمال ہوتے تھے اور اس میں چیز ڈال کے دی جاتی تھی۔ 1 سا میں 4 مد ہوا کرتے تھے، 1 سا میں کتنے مد ہوا کرتے تھے؟ 4 مد۔ تو میرے بھائی یہ برتن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب فطرانے کا موقع ہوتا ہے تو لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، 2.5 کلو گندم دینی ہے یا 3 کلو یا 3.25 کلو یا 2.25 کلو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ صورتحال سمجھ جائیں کہ چونکہ یہ برتن ہے، برتن کا سائز ایک ہی ہے، لیکن اس برتن میں جب آپ وہ گندم ڈالیں گے جو وزنی ہوگی تو جب اس کو کلو کی شکل دیں گے تو وہ 3 کلو نکلے گی، اور جب آپ وہ گندم ڈالیں گے جو ہلکی ہوگی، سائز کے لحاظ سے اتنی ہوگی لیکن وزن کے لحاظ سے ہلکی ہے، جب وہ اس برتن میں ڈالیں گے اور اس کو کلو کی شکل دیں گے، ہو سکتا ہے وہ 2.5 کلو نکلے، ہو سکتا ہے 3.25 کلو نکلے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ انسان کے پاس وہ برتن ہو، مدینے کا مد ہو، مدینے کا سا ہو، اور مدینہ میں ملتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے منصوبے بنائے ہوں گے، آپ لکھ چکے ہوں گے اتنے کمبل لے کر جانے ہیں، اتنی استریاں لے کر جانی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی جگہ اگر آپ کھجوریں لے کر جائیں، زمزم لے کر جائیں اور مد اور سا ایسی چیزیں لے کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کمبل لے جانا ممنوع نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزیں آپ لے کر جائیں۔ تو یہ لے کر جائیں گے تو آپ جب بھی فطرانے کا وقت آئے گا آپ اس میں ڈال کے فطرانہ دے دیں، چاہے وہ 2 کلو نکلے، چاہے 4 کلو نکلے، چاہے 3 کلو نکلے، اور لوگ بھی آپ کا برتن استعمال کریں گے اور کئی آپ کے برتن کو دیکھ کے ویسا برتن بنوا لیں گے، آپ کو ان سب کا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مد اور سا اور مدینہ کے پھل میں برکت کی دعا کی ہے۔ میرے بھائی، مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے جس کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیفعل، کہ تم میں سے جو مدینہ میں موت حاصل کر سکے وہ حاصل کر لے۔ کیوں؟ فرمایا جو مدینہ میں فوت ہوگا فإنی اشفع لمن مات بہا، کہ جو مدینہ میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے میں اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، ضعیف نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، قابل اعتماد روایت ہے، اس کی نسبت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب درست ہے۔ تو میرے بھائی، اب مدینہ میں موت آپ کیسے حاصل کریں گے؟ جی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ انسان اپنے آپ کو کسی گاڑی کے نیچے دے لے؟ نہیں میرے بھائی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو مدینہ میں موت دے، دوسرا یہ کہ مدینہ میں رہائش اختیار کریں، سبب اختیار کریں، اگرچہ پھر بھی اگر اللہ نہ چاہے تو ہو سکتا ہے آپ پوری زندگی مدینہ میں رہیں اور موت کسی اور شہر میں آئے، لیکن انسان کا کام کیا ہے؟ دعا کرنا اور کوشش کرنا۔ آپ کا کام ہے دعا کرنا اور کوشش کرنا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، کیا؟ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اور کہاں؟ اپنے نبی کے شہر میں، مدینہ میں، شہادت کی موت اور مدینہ میں۔ یہ دعا بڑی عجیب لگتی تھی، کیوں؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ پرامن شہر تھا، یہاں کوئی کافر نہیں تھے کہ ان سے لڑائی ہو، کوئی یہاں پہ جہاد نہیں ہو رہا تھا، جہاد تو اس وقت بڑی دور ہو رہا تھا، یہ سارے شہر پرامن تھے۔ لوگ حیران ہوتے کہ کیسی دعا ہے،
شہادت بھی چاہتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں اپنے نبی کے شہر میں، لیکن دعا خلوص دل سے کی جا رہی تھی، یقین کے ساتھ کی جا رہی تھی، اللہ کے اوپر اعتماد تھا، اور اللہ نے جناب فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ اسی مدینہ میں، بلکہ اسی مسجد نبی میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مسجد نبی میں وہ امامت کروا رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا، اور ایک مجوسی نے، ایک پارسی نے، آگ پوجنے والے نے، ایک ایرانی نے نماز کے دوران زہریلے خنجر سے ان کے اوپر حملہ کیا، اور جناب عمر فاروق گر پڑے۔ نماز پڑھانے کی سکت نہ رہی، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا کہ تم نماز مکمل کرواؤ۔ انہوں نے نماز مکمل کی، اور جب صحابہ کرام نے اس آدمی کو، جس نے ان کے اوپر خنجر کے وار کیے تھے، پکڑنے کی کوشش کی، تو وہ جو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا اس کو بھی خنجر مارتا۔ اس انداز سے اس نے کئی لوگ شہید کیے اور کئی لوگوں کو زخمی کیا۔ بہرحال نماز کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں لے جایا گیا اور ان کے علاج کی کوشش کی گئی، لیکن خون بند نہیں ہو رہا تھا، مسلسل نکل رہا تھا۔ اب سب سمجھ گئے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بچنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شہادت کی موت دی اور اسی شہر میں موت دی۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، وہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ جناب عمر فاروق نے کہا کہ مجھے بتاؤ کون تھا حملہ کرنے والا۔ جب ان کو پتا چلا کہ مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اوپر وار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اس سے دو چیزیں میرے بھائی، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کے اوپر حملہ کرے۔ کئی ممالک میں آج خودکش حملے ہوتے ہیں، بم پھٹتے ہیں، اپنے مسلمانوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور حملے کرنے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں سوچتے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر ہوا تو ٹھیک، ورنہ کافر وہ ٹھہرے گا جو کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ میرے بھائی، نہ کسی مسلمان کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے، نہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، ایک مسلمان کو، اس کا بدلہ کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، وہ جہنم میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوگی، اور اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن یہاں تو ایک آدمی 30 آدمیوں کو، 40 100 آدمیوں کو قتل کر رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا آسان ہے، لیکن کفر ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھیں، جب انہیں پتا چلا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ۔ تو بہرحال میرے بھائی، مدینہ کے فضائل میں سے کیا ہے ایک فضیلت؟ کہ مدینہ میں رہنا اور مدینہ میں موت حاصل کرنا۔ مدینہ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مدینہ میں رہا اور مدینہ کے مصائب، مدینہ کی مشقتوں، مدینہ کی تنگیوں کے اوپر اس نے صبر کیا، فرمایا میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ پہلے یہ ہے کہ جو مدینہ میں رہ کے موت حاصل کرے، اس حدیث میں موت کا نہیں ہے، ویسے ہی مدینہ میں رہا، مدینہ میں اقامت اختیار کی، یہاں پہ رہتا رہا، لیکن شرط یہ ہے کہ مدینہ کی مصیبتوں پہ صبر کرے، شور نہ مچائے، مدینہ کی مصیبتوں پہ صبر کرے۔ پھر فرمایا قیامت کے روز میں اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ میرے بھائی، مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے جس کے فضائل میں یہ حدیث بھی آتی ہے، جس حدیث کو امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وقت آئے گا یمن فتح ہوگا، مدینہ میں رہنے والے کئی لوگ
یمن کی خوشحالی کو سامنے رکھتے ہوئے مدینہ چھوڑ کے یمن کی طرف چلے جائیں گے. فرمایا لیکن المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر ان کے پاس علم کا نور ہو. پھر فرمایا شام فتح ہوگا. کئی لوگ شام کی خوشحالی کو دیکھتے ہوئے، شام میں موجود رزق کو دیکھتے ہوئے، شام میں موجود دولت کو دیکھتے ہوئے مدینہ چھوڑ کے شام کی طرف چلے جائیں گے، جبکہ ان کے لیے مدینہ بہتر ہوگا. والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اگر ان کے پاس علم ہو، علم کے نور سے وہ منور ہو تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، شام ان کے لیے بہتر نہیں ہے. فرمایا پھر وقت آئے گا عراق فتح ہو جائے گا، مدینہ میں رہنے والے کئی لوگ مدینہ چھوڑ کے عراق چلے جائیں گے، جبکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا. میرے بھائی اس سے آپ اندازہ کریں کہ مدینہ میں رہنا، تھوڑے پہ گزارا کرنا، مدینہ کی کہسالی پہ گزارا کرنا، مدینہ کے فقر و مسکینی کے اوپر گزارا کرنا، اور ان ملکوں کو نظر انداز کر دینا جہاں پہ مال و دولت ہے، جہاں پہ وافر مقدار میں رزق موجود ہے، جہاں کے لوگ خوشحال ہیں، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اگر ان لوگوں کے پاس علم ہو تو وہ مدینہ میں رہیں اور عراق میں نہ جائیں، شام میں نہ جائیں، یمن میں نہ جائیں. اسی لیے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، ابو سعید مولا المہری، اور اس نے ان سے مشورہ کیا. کہنے لگا کہ مدینہ کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، یہاں بہت مہنگائی ہے، میرے بچے بہت زیادہ ہیں، میرا گزارا نہیں ہوتا، میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، کیا مدینہ چھوڑ کے کسی اور جگہ چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں یہ مشورہ کبھی نہیں دوں گا. کیوں؟ اس حدیث کی وجہ سے میرے بھائی، جو حدیث ابھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. میرے بھائی مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے کہ جس کے بارڈرز پہ، جس کے سردوں پہ پہرا ہے تو کن کا؟ فرشتوں کا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ منورہ میں نہ طاعون کا مرض داخل ہوگا اور نہ مدینہ منورہ میں دجال داخل ہو سکے گا، کیونکہ اس کے بارڈرز پہ، اس کی سرحدوں پہ پہرا ہے فرشتوں کا. میرے بھائی آپ اندازہ کریں مدینہ منورہ کتنا عظیم شہر ہے. لیکن میرے بھائی مدینہ میں رہنا اسی کے لیے مفید ہوگا تو یہاں توحید کے اوپر ہوگا، ایمان کے اوپر ہوگا، اسلام کے اوپر ہوگا. ورنہ یاد رکھیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ مدینہ جیسے عظیم شہر میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب دجال مدینہ کے قریب آئے گا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ میں رہنے والے منافق مدینہ چھوڑ کے دجال کے پیروکار بن جائیں گے اور اس کے پیچھے بھاگیں گے، مدینہ چھوڑ دیں گے. کیا ایسے لوگوں کو مدینہ میں رہنے کا فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا. تو بات کس سے بنتی ہے؟ توحید سے. بات بنتی ہے عمل سے. آپ کے پاس توحید ہو، نیک اعمال ہو تو مدینہ منورہ میں رہنا آپ کے لیے مفید ہے. لیکن اگر آپ مدینہ میں رہ کے بھی شرک کرتے ہیں، یہاں پہ رہ کے بھی آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں، یہاں پہ رہ کے بھی آپ کبھی جناب علی رضی اللہ عنہ مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی مدد، اور کبھی یا رسول اللہ مدد، کبھی غوث اعظم، کبھی مدینہ میں رہ کے اپنے ملک میں فون کرتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، رشتے دار سے کہتے ہیں کہ فلاں قبر پہ جا کے میرے لیے شفا مانگو. اگر آپ اتنے بد نصیب ہیں، اتنے محروم ہیں کہ یہاں بھی آپ شرک سے باز نہیں آتے تو مدینہ منورہ میں رہنا آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا بلکہ آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے. میرے بھائی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ کس شہر میں رہتا تھا؟ کہاں رہتا تھا؟ مدینہ منورہ میں. صرف رہتا نہیں تھا بلکہ جب فوت ہوا تو اس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کو جن کپڑوں میں کفن دیا گیا ان میں سے ایک کپڑا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص تھی، اور آپ نے اس کے منہ میں اپنا بابرکت لعاب ڈالا. تو کیا اس کی بخشش ہو گئی؟ اس کے گناہ معاف ہو گئے؟ اس کو کچھ فائدہ ہوا؟ نہیں. فرمایا گیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. آپ 70 بار بھی دعائے مغفرت کریں گے اللہ تب بھی معاف نہیں کرے گا. میرے بھائی کفر، شرک، نفاق اتنا بڑا جرم ہے
کہ دعا کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 50 بار نہیں، 70 بار بھی دعا کریں تو فرمایا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ کہا گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ آئندہ ایسے کسی آدمی کا جنازہ پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، نہ اس جیسے کسی شخص کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ جرم کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا گستاخ تھا۔ میرے بھائی، اللہ نے ایک جرم نہیں بتایا، اللہ نے 2 جرم بتائے ہیں۔ فرمایا انہم کفروا باللہ، وہ اللہ کا منکر ہے، وہ کافر ہے، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول کا منکر ہے، پہلے اللہ کا پھر اللہ کے رسول کا۔ وماتوا وہم فاسقون، اور فرمایا اس نے توبہ بھی نہیں کی، اسی کفر کے اوپر اسے موت آئی ہے، اسی فسق کے اوپر اسے موت آئی ہے، اس لیے اس کا جنازہ آپ آئندہ نہ پڑھیں، اس جیسے کسی آدمی کے اندر آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے کا فائدہ تب ہوگا اگر آپ اسلام کے اوپر ہیں، توحید کے اوپر ہیں، ایمان کے اوپر ہیں۔